یہاں تک جو میں نے باتیں کی ہیں ایک بار میں 1 منٹ کے اندر ان کو ذرا دوبارہ دہرا دوں۔ اب تک میں نے جو باتیں آپ کے سامنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب غیر اللہ کا نام مشرکین لیتے تھے تو وہ ان کو معبود سمجھ کر لیتے تھے، اور انہوں نے دین کے اندر تغیر و تبدل کیا ہوا تھا، اور ذبح کے وقت وہ ان کا نام لیتے تھے، اور وہ شیاطین اور بتوں کے لیے ہوتا تھا، اور ان کا وہ حصہ نکالتے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیتے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان کا حصہ ہوتا، خدا سے بڑھ کر ہوتا۔ یہ باتیں تھیں، اور ان کا وہ قرب چاہتے تھے کہ ہمارا یہ کام کر دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا یہ کام کر دیں، ہم کہتے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ ہمارا کام کر دے۔ اور جب کوئی بزرگوں کو کہتا ہے کہ آپ ہمارا کام کر دیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ خدا کے مقابل وہ نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہوتے جیسے وہ خدا کے مقابل کرتے تھے، استغفر اللہ العظیم۔ وہ بت کے گڑے ہوئے کے قریب جا کر کرتے۔ ہم جب اہل اللہ کا کرتے ہیں عرس کے اوپر بکرا لے کر جاتے ہیں، بکرے لے کر جو کر کھانا جاتے ہیں، وہ قبر کے اوپر جا کر کچھ نہیں ہوتا، نیت اور ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس کو کہتے ہیں نظر، یہ نذرانہ ہے، تو یہ ایک خاص معنی میں ہوتا ہے کہ یہ تحفہ ہے ہماری طرف سے جو ان کی طرف ہے۔ اور مفسرین نے وما اہل بہ لغیر اللہ کے معنی لکھے ہیں کہ وقت ذبح اس کا نام لیا جائے۔ ابھی تک جو میں نے تفصیل بیان کی ہے اس سے اس شبہ کے ازالہ ہونے میں کافی مدد ناظرین کو ملی ہوگی کہ کس طرح سے خوارج جو ہیں وہ اس کا وما اہل بہ لغیر اللہ کا اطلاق نعوذ باللہ من ذالک غلط طور پر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب ٹائم وہ چل رہا ہے، یہاں پر میں ایک اور بھی بات کلیئر کر دوں، وہ جو میں نے ابتدا میں کہی تھی، 2-3 باتیں تھیں، میں کوشش کرتا ہوں اس وقت میں وہ کلیئر ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ فقیر گیا مانگنے والا، اس نے کہا مجھے علی کے نام کا چاہیے، مجھے علی کے نام کے 10 روپے دے دیں۔ گھر والی عورت نے کہا نہیں، اللہ کے نام کا مانگو تو میں 20 دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی تو علی کے نام کا کیوں مانگ رہا ہے؟ اب جو اس فقیر اور منگتے اور گداگر نے بات کی، اس گداگر اور فقیر کو اس کے عقل اور اس کی عظمت اور اس کے عقیدے کو سلام کرتا ہوں کہ اس نے کس طرح سے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کلیئر کی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ علی کے نام کا کیا معنی ہے، وہ کہنے لگا علی کے نام کا معنی یہ ہے کہ جو تو صدقہ خیرات کرے گی، 10 روپے دے گی، 10 روپے ہوں گے اللہ کے نام کے، اور اس کا ثواب جائے گا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ میں نے جو علی کے نام کا مانگا ہے اس سے میری مراد، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں علی کو خدا مانتا ہوں یا نعوذ باللہ حضرت علی کو خدا کا مقابل مانتا ہوں، بلکہ یہ میری نیت تھی کہ اس کا ثواب ان کو جائے گا۔ اب اگر تو کہہ رہی ہے کہ خدا کا نام کا مانگ، میری نیت تو یہ تھی کہ اس کو ثواب جائے، اب اگر اسی نیت سے میں خدا کے لیے کہوں کہ مجھے خدا کا دے دو کہ اس کا ثواب خدا کو جائے، تو میں تو کافر مرتد ہو جاؤں گا، کیونکہ خدا کو ثواب دیا نہیں جاتا، وہ خدا تو ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ لہٰذا میری مراد جو تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثواب کی جہت سے تھی، اس کے نام کا معنی ثواب عطا کرنے کی جہت سے نہیں تھی۔ اور یہ جو تو کہہ رہی ہے، تو مجھ پہ شک کر رہی ہے کہ شاید میں ان کو ایسے مان رہا ہوں، تمہاری نیت ثواب دینے کی جہت سے ہے، میری نیت ثواب پہنچانے کی جہت سے ہے، لہٰذا میں تمہاری نیت پہ شک نہیں کرتا، اس لیے خدا را آپ میری نیت کے پہ بھی شک نہ کریں۔ تھا تو وہ گداگر، تھا تو وہ فقیر، لیکن بڑی گتھی کو سلجھا گیا پوری اسٹریٹ اور محلے کے اندر، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں پر شبہ ڈالنے والے جب شبہ پہ آتے ہیں تو ایک شبہ اور وہ ڈالتے ہیں، وہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور میں نے کتنی کتابوں کے اندر اس شبہ کو پڑھا، اور بڑے بڑے محدث جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں خوارج کے اعتبار سے بڑے بڑے، انہوں نے اس شبہ کا ذکر کیا، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ علم کہاں چلا جاتا ہے،
اور ان کی وہ یادداشت کہاں چلی جاتی ہے، کس طرح سے وہ ان باتوں کو وہ کر دیتے ہیں، کس طرح سے یہ ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ایک حدیث آتی ہے، یہ امام ابو داؤد نے قربانی کے باب میں اس کو ذکر کیا، اور حدیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عقر فی الاسلام، اسلام میں عقر نہیں ہے۔ اب عقر جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے، میں پہلے وہ معنی بیان کرتا ہوں جو شبہ ڈالنے والے تھوڑا سا معنی بیان کرتے ہیں۔ عقر کا معنی ہوتا ہے قبر پر جا کر ذبح کرنا۔ تو اسلام میں قبر پر جا کر ذبح کرنا حرام ہے۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد یا بیان کرنے کے بعد یا شبہ ڈالنے کے لیے، جب شبہ ڈالا جائے تو پہلے اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ بعد میں کہا جاتا ہے دیکھیں کتنے لوگ ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، کتنے لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں جو عرس کا انتظار کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا عرس ہوگا، فلاں جگہ پر عرس ہوگا، تو ہم نے یہ بکرا، یہ گائے وہاں لے کر جانی ہے، اور جو عرس میں مہمان آئے ہوں گے ان کے لیے ہم نے ذبح کرنی ہے، اور ذبح کرنے کے بعد ان کو اس کا کھانا کھلانا ہے، اور وہ مزار کے اوپر لے کر جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں سوچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع کیا، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جب یہ بات کرتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر جب بیان کی جائے تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان تو اس کو مانے گا، لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس کے اندر ہے عقر کا معنی ہوتا ہے قبروں پر ذبح کرنا، کہ حضور نے فرمایا قبروں پر ذبح کرنا اسلام کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ اس کا کیا معنی ہے، عقر کس کو کہتے ہیں؟ اٹھا کر دیکھیے النہایہ ابن یسیر کی، لسان العرب علامہ ابن منظور افریقی کی، زبیدی کی تاج العروض، کسی لغت کو اور حدیث کی شارحین کی حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، دور نہ جائیں تو جو اردو والے ہیں وہ لغات الحدیث علامہ وحید الزمان حیدرآبادی کی اٹھا کر دیکھیں کہ عقر کا کیا معنی ہے۔ عقر کا معنی یہ تھا کہ مشرکین میں سے جب کوئی سردار مر جاتا تو جس سواری پر وہ بیٹھتا، اس مرنے کے بعد وہ اس کو دفن کرتے، اور جس سواری پر وہ بیٹھتا اس سواری کو لے کر اس کی قبر کے اوپر جاتے، اور ظالمانہ طریقے سے اس سواری کی کوچیں کاٹتے، اس کی کوچیں کاٹتے، پھر اس کو ذبح کرتے، اور قبر کے اوپر ذبح کرنے کے بعد اس کا خون جو تھا وہ قبر کے اوپر ڈال دیتے اور اس کی کوچیں کاٹ دیتے کہ ہاں جب اس کا سوار نہیں رہا تو اب سواری کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اس کا معنی ہوتا تھا، اور یہ جو ظالمانہ فعل تھا جو یہ کیا جاتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عقر فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر اسلام میں قبروں کے اوپر ذبح کرنے کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ حرام ہے کہ قبر کے اوپر ذبح کیا جائے۔ یعنی اس کا معنی کیا تھا، اور اس کو جب ٹویسٹ کیا جاتا ہے تو ٹویسٹ کر کے اس کا معنی کیا نکالا جاتا ہے کہ عرسوں کے اوپر مہمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر خدا کا نام لے کر ذبح کیا ہوا جانور لے کر جانا حرام ہے۔ ارے اللہ کے بندو، او اہل علم، او شبہ ڈالنے والوں، ارے یہ تو دیکھو کہ وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے، یہ سارے وہ فرق تھے، اور یہ وہ آیہ کریمہ وما اہل بہ لغیر اللہ اور عقر کے نام سے جو کچھ میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ غیر اللہ کے نام پر جو ختم دلایا جاتا ہے وہ ہونا ہی غیر اللہ کے نام پر چاہیے، کیونکہ اس سے مقصود ثواب پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثواب نہیں پہنچایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے اگلے شبہات کا ازالہ کرنے کی بھی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آج وما اہل بہ لغیر اللہ کا جو ازالہ ہے، جو شبہ ہے، اس کا ازالہ کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔